جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ ماں باپ کی قدر کرو تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ یہ گھنا سایہ ہے۔ کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی۔ میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینہ المنورہ گئے۔ واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے۔ ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے۔ کہا بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا۔ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا، تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے ہو۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے پھر اس سے بات کی تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مان رہا تھا، یہی نہیں مان رہے۔ وہ تو کہتا میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں، یہ مان ہی نہیں رہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا، ان کے رویے پہ رونا آ گیا۔ خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ تو پھر روک گئے کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو وہ تو مان رہا تھا، وہ بندے ہی نہ مانے، تو آج میں ادھر آ گیا۔ میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے۔ آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ آج قدم قدم چلیں گے۔ ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں، آج ایک قطرہ بھی کافی ہوگا۔ آج سا بھی نہیں، کھلے راہ بھی نہیں، انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، کار بیٹھے پینڈے مکدے۔ قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔
تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی. میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی پھیلاؤ تو صحیح. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ سے جب بھی مانگو پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ گے. دن کو مانگو رات کو مانگو، مانگو تو صحیح.